الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مہینہ دیا، اس مہینے میں ہم کو کم سے کم 4 صفات پیدا کرنے چاہیے. ایک تو ہم نے اپنے اندر صبر اور شکر کو پیدا کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم تعویذوں کی طاقت کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ عمل کی طاقت کو نہیں مانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بابت قرآن میں ہے کہ ان کے بھائیوں نے بہت کچھ نیچا کرنا چاہا. والد بزرگوار کی نظر میں اپنے کو اونچا کرنے کے لیے ان کو نیچا کرنے کی بہت محنت کی، کنویں میں ڈالا، لمبا قصہ. لیکن حق سبحانہ و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ بنایا. تو اللہ نے پھر یوں فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نے فرمایا کہ جو تقویٰ اور صبر سے کام لیتا ہے یہ محسن ہے اللہ کی نظر میں، اور اس کو اللہ کبھی بھی برباد نہیں کرتا ہے. نہ دنیا کی مصیبتیں برباد کرے گی، نہ آخرت کی مصیبتیں برباد کرے گی. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ گھڑی میں رنگ رکھے واٹر پروف، اب پانی میں ڈالو تو پانی نقصان نہیں کرے گا. اگر صبر کی حقیقت سمجھ لے کوئی، صبر کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اس میں صبر کے ساتھ شکر، 2 چیزیں. نعمت پر شکر کرے، مصیبت پر اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کر لے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ نے قرآن میں دیکھو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا گرانا چاہا، لیکن ان کے پاس یہ 2 دولتیں تھیں. یوسف علیہ السلام کے پاس 2 دولتیں تھیں جس کو تقویٰ کہتے ہیں، صبر، شکر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا اور بھائیوں کی اسکیموں کو پھیل کر دیا. بڑی طاقت ہے. ایک تو یہ پیدا کرے صبر کسے کہے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر صبر شکر پیدا کر کے تقویٰ بناؤ گے یجعل لکم فرقان، تو حق سبحانہ و تعالیٰ تم کو فرقان کی صفت دے گا. فرقان جانتے ہو؟ یعنی دل دماغ میں اللہ ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کون سا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کون سا ہے، ایسا ملکہ بن جائے گا. ایسی کیفیت بن جائے گی دماغ کی. دماغ اسی پر چلے گا کہ اللہ کو راضی کون سا کام کرتا ہے اور آخرت میں کیا کام آئے گا. یہ بڑی دولت. یجعل لکم فرقانا کا معنی یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے اور قومیں ہیں، ان تمام قوموں کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ اس طبقے کو جو اپنے میں صبر شکر پیدا کر کے تقویٰ پیدا کرے گا، اتنی قیمتی امتیازی شان دے گا جیسے پتھروں کے ڈھیر میں ڈائمنڈ چمکتا ہو. پتھر کا ڈھیر ہے لیکن ایک ڈائمنڈ چمکتا ہے، کوہ نور کا ٹکڑا، تو ہر ایک کی نظر پڑے گی کہ یہ کام کی چیز ہے، پتھر کی طرف جان نہیں جائے گا. اگر ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں گے جو قرآن چاہتا ہے روزے کی حالت میں پیدا کرنا، لعلکم تتقون، بیٹھ لینا، سر برداشت کر لینا، نعمت پر شکر کر لینا، یہ بڑی نعمت ہے. تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرقانی کیفیت عطا فرمائے گی. نہیں، پوری دنیا میں ہر قوم سے ممتاز ہو جائے گا. اس میں تقویٰ ہوگا تو ایک دوسرے کا لحاظ ہوگا، اور جو لحاظ کرتا ہے دنیا کی ہر قوم اس سے محبت کرتی ہے. دیکھو، محبت کا کوئی دشمن نہیں، محبت کا دنیا میں کوئی بھی دشمن نہیں، جانور بھی دشمن نہیں. محبت کی بھاشا جانور بھی جانتا ہے. ان کا حال ہی روز اس کو گھاس دلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ جائے گا تو زبان نکال کے اس کو چاٹے گا. کوئی اور آئے گا تو سینگ مارے گا. کیوں؟ جانتا ہے کہ محبت نہیں دیتا ہے، محبت دیتا ہے. تو محبت کی زبان اور بھاشا تو جانور بھی جانتا ہے. خیر، لمبی بات ہے، مختصر ہے کہ اپنے میں صبر پیدا کریں. اور صبر کا معنی تضرع المرارہ من غیر تعبس. جنید بغدادی کو کسی نے پوچھا
کہ یہ صبر 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 لوگ بولتے وہ کیا؟ جنید نے کہا کہ اپنے اوپر ناگواری کے حالات آئے، طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، برداشت نہیں کرتی، ایسے حالات آئے، منہ خراب کیے بغیر وہ کڑوا گھونٹ پی جانا، جیسے کوئی آدمی لیمو چوستا ہے تو منہ خراب کرتا ہے، تو آفت اور حالت آنے کے بعد منہ خراب کیے بغیر کڑوا گھونٹ پی جانا، یہ کڑوا گھونٹ پیا دوا گز تلخش درو فائدہ بسیارس، دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن اس پہ فائدے زیادہ ہے۔ وہ صبر اندر جانے کے بعد کشادگی کی راہ کھولتا ہے، یعنی کشادگی کے سہولت کی آسانیوں کی راہ کھولتا ہے۔ قرآن نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ انما یوصف صابرون بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جو صبر کی صفت پیدا کرتا ہے ان کو مرنے کے بعد قبر میں اجر ثواب دیں گے، وہ گن کے نہیں، اچک دیں گے، وہ گن نہ سکے اتنا دیں گے بغیر حساب، یوں کہیں گے کہ چلو کھوڑا دھرو آپ کو دے دوں، اس طرح سے اللہ دے گا۔ کتنی بڑی چیز یہ شہر الصبرین ہے، صبر پریکٹیکل پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو اپنے اندر صبر پیدا کرے، یہ بڑی بات ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے میں صدقے کی اور خیرات کی صلاحیت ڈالے، طبیعت کے اندر فیاضی پیدا کرے۔ طبیعت میں جب سماحتی ہے، فیاضی ہے، تو اس کا تعلق صرف مال سے نہیں، اگر وہ غریب ہے نے مال نہیں تو اس کی طبیعت میں فیاضی ہوگی، کسی کو بھی معاف کر دے گا، کسی کے ساتھ بھی ہنستے منہ پیش آئے گا، کیونکہ طبیعت میں سخاوت ہے۔ اور اگر مال ہوگا تو مال کے ساتھ سخاوت کا کیا ہے، سلوک کرے گا۔ تو یہ صدقہ اور سخاوت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم پر یا کسی فرد پر غضبناک ہو جائے تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قرآن کریم اور حدیث کی روشنی کے اندر اپنے دائیں ہاتھ سے دینے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، یہ صدقہ اتنا زبردست عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، آدمی سخاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، محبت سے، ہمدردی سے، دیا کھا کے، اور اس کے دائیں ہاتھ نے دیا نے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، وہ اتنا بڑا طاقتور عمل ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور آدمی کے گناہ کی آگ کو اس طرح سے، گناہ ایک آگ ہے جو ہم کو نظر نہ آوے لیکن دل میں لگتا ہے، نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، اللہ نے کہا کہ گناہ سے خاص قسم کی سوزش، بے چینی پیدا ہوتی ہے اور یہ دل کو پکڑتی ہے، نار اللہ الموقدہ۔ اس لیے ایک دعا یوں آتی ہے کہ اللہ پاک میرے گناہ کو برف سے ٹھنڈا کر، جس طرح تو برف اور اولوں سے دھوتا اس طرح دھو۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ گرم پانی سے کوئی چکناہٹ نکلتی ہے، دھوئے تو صفائی ہوتی ہے، اور دعا میں تو اللہ نے یوں دعا بتائی کہ اللہ میرے گناہ کو کیا ہے، برف اور اولوں سے ٹھنڈا کر، یعنی طاعت سے جو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے چین اور سکون پیدا ہوتا ہے، گناہ کی نحوست سے وہ سلب ہو جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی سوزش پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ مجھے پھر وہ حالت دے دے تیری فرمانبرداری کی کہ جیسے برف کا ٹکڑا دل پر رکھا ایسا سکون واپس چلا ہے۔ اس لیے اس طرح سے کہا۔ تو صدقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ آدمی کے گناہ کو بلکہ پوری قوم کے گناہوں کو اس طرح سے صاف کرتا ہے جیسے ٹھنڈے پانی کو آگ پہ ڈال دینے آگ کیا ہے، بجھ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، وہ حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول صاحب نے یوں فرمایا، حدیث کے اندر صدقے کی طاقت بتاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لما خلق اللہ الارض جعل تمید، اللہ نے جب دنیا پیدا کی تو یہ زمین کا گیند پانی کے اوپر رکھا ہے، نیچے پانی ہے اوپر زمین کا گیند ہے، تو وہ ہچکولا کھانے لگا، اس طرح سے ہلنے لگا جیسے پانی پر کوئی پتیلی رکھے نہ ہلے۔ فخلق الجبال وقال بها علیہا، اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ پیدا کیے۔ یہ پہاڑوں کی دنیا دیکھو، آسمانوں سے باتیں کرتا ہے، یہ تو اوپر کا خالی پہاڑ کا منہ ہے، جتنی زمین ہے وہاں نیچے تک پہنچا ہوا ہے پہاڑ۔ تو اللہ نے یوں فرمایا کہ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے اس کو میخوں کی حیثیت سے ٹھوک دیا۔ فَعَذَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّتِهَا وَقَالَ مَنْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ الْجِبَالِ، حدیث پاک میں آتا ہے
کہ فرشتوں نے پہاڑ کی دنیا دیکھی تو اللہ کے سامنے تعجب سے حیران سے کہا کہ اللہ تیری قدرت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ پہاڑ کی طاقت اور اس کے نیچے تک اور اوپر تک فرشتوں کو بہت حیرانی ہوئی، اس سے بھی کوئی طاقتور اللہ تیرے علم میں کوئی چیز ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میرے علم میں پہاڑ سے بھی طاقتور چیز الحدید، لوہا، فولاد، لوہا اور فولاد کا ٹکڑا اتنا طاقتور کہ مشین میں اتنے پھاوڑے فیٹ کرتے ہیں، پہاڑوں پر چلاتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے پھاوڑا تو اتنے بڑے پہاڑ کو چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دیکھو یہ ریلوے کی پٹری کے دونوں بازو ٹکڑے کیا ہے؟ لوہے کی برکت ہے، لوہے نے کیا ہے ٹکڑا کر کے دو طرف ٹکڑے بچھا دیے۔ تو فرشتوں کو پھر تعجب ہوا کہ پروردگار ہم تو یوں سمجھ رہے تھے کہ زمین پر پہاڑ ٹھوس طاقت، لیکن یہ تو اس کے اوپر بھی سوا سر بتا دیا لوہا۔ حل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ پاک میں سوال کرتا ہوں کہ لوہے سے بھی کوئی فولادی چیز، طاقتور چیز تیرے علم میں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نعم النار، میرے پاس آگ جو ہے، آگ کا شعلہ، لوہا چاہے کتنی طاقت دکھاوے پہاڑوں کے سامنے، آگ اپنے آگوش میں لیتے ہیں تو اس کو پگھلا کے پانی کر دیتی ہے، کچھ چلتا نہیں ہے۔ تو لوہے کے اوپر آگ اللہ نے پیدا کی۔ فرشتوں کو فعذبت الملائکۃ من النار، آگ کی طاقت سے فرشتوں کو پھر کیا ہے حیرت ہوئی۔ ترمذی شریف میں روایت ہے پوری۔ اس کے بعد فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ پروردگار تیرے علم میں تو ایک سے ایک طاقتور مخلوق سامنے آ رہی ہے، آگ سے بھی کوئی بھیانک نے طاقتور کوئی مخلوق تیرے ہے مخلوقات میں؟ اللہ نے فرمایا کہ نعم الماء، پانی، آگ کتنی طاقت دکھائے لیکن جب پانی آتا ہے تو اتنی ہار مان لیتے ہیں کہ اس کا منہ بھی کالا ہو جاتا ہے، کوئلہ ہار مان لیا اس کا منہ بھی کیا اتر جاتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کو تعجب ہوا کہ پروردگار پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیرے علم میں کوئی مخلوق ہے؟ ہم تو ایک سے ایک طاقتور مخلوق پروردگار دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نام الریح، ہوا کا جھونکا، جب تیز تند ہوائیں سمندروں میں چلتی ہے تو پانی کو چین نہیں آتا، ادھر سے ادھر نے ادھر سے ادھر، کبھی کناروں کے اوپر چلا جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے۔ تو ہوا کی طاقت کے سامنے پانی بھی کچرا، ہیچ، کوئی طاقت نہیں۔ پھر فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ پروردگار یہ تو کیا ہوا کی طاقت کہ پانی کا بھی نہیں چلتا ہے، جو پانی آنکھ کے سامنے طاقت دکھاتا ہے، لیکن ہوا چلتی ہے تو کیا ہے اس کو قرار نہیں رہتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر نے ادھر سے ادھر۔ کیا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز اللہ تیرے علم میں ہے؟ اس وقت حضرت نبی پاک ہم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک مومن ایمان کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے کسی غریب کا بھلا کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا چھپایا کہ اپنی عورت کو بھی نہیں کہا، اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں کہا کہ فلاں کا میں نے کام کر دیا۔ یہ صدقہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے ہاتھ کے نیچے وہ اس کی بالادستی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ایک تو رمضان میں ہم صبر کو پیدا کریں، شکر کو پیدا کریں، اور نہ دل چاہے تو بھی کسی کو دے کر دینے کی عادت ڈالیں، یہ بڑی طاقت ہے۔ صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء تحت ظلال صدقتہ، انسان جیتا ہے اپنے صدقات خیرات کے چھاٹے کے نیچے۔ دیکھو تیز دھوپ ہو اور ایک آدمی دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتا لے کے نکلتا ہے تو اس کے سر کی حفاظت کر لے گا چھاتا، اور دھوپ کس پر پڑے گی؟ اس کے چھاتے پر پڑے گی۔ صدقہ، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آدمی ہر چیز سمجھ جاتا ہے جو عقل سے دور ہے۔ یہ صدقہ ایک عمل ہے، لیکن وہ عمل اس کے سر کے اوپر نظر نہ آئے تو بھی کیا بن جاتا ہے؟ چھاتا بن جاتا ہے۔ اب جب کوئی بلا آسمانی اترتی ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر سے ادھر یا ادھر گرتی ہے بلا، اور اس کی حفاظت، اس کو کہا المرء تحت ظلال صدقتہ، انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ ایک آدمی کے بابت لکھا ہے، بزرگ تھے کہ اپنے گھر سے صبح کو نکلے تو کچھ نہ کچھ کسی کو دینے کے لیے لے کے نکلتے تھے۔ ایک دفعہ درہم دینار تھا نہیں، اشرفی تھا نہیں، تو اپنے کچن میں گئے تو کچھ کچن کے کھانے پینے کے چیز تھے، اس کو کیا ہے دبوچا چچھرے میں اور اس طرح سے آستین میں لے کے نکلے۔ راستے میں کوئی ملا تو اس کو دے دیا۔
साथी ने पूछा कि हज़रत ये क्या किया? कि मेरी आदत है कि ज़िंदगी में रोज़ाना मैं आँख खोल के अपनी आँख को और बदन को यूज़ करने से पहले किसी का भला करता हूँ, फिर अपनी क्या है ज़िंदगी का लिफ्ट शुरू करता हूँ। आज मेरे पास कुछ देने का था नहीं तो मेरी आदत के मुताबिक मैं महरूम न रहूं, तो कम से कम किचन में कोई कुछ खाने की चीज़ें कि कोई नहीं मिलेगा तो जानवर को भी दे दूंगा। इन लोगों ने फजीलत को समझा। तो देखो हदीस में आता है कि अलमरउ तहत जिलाल सदक़ती। एक हदीस में नबी पाक साहब ने फरमाया बादिरू बिस्सदका फ़इन्नल बला ला यतखत्ता अस्सदका। आपने फरमाया कि अगर तुमसे हो सके तो ज़िंदगी बाकी है तो सदका देने में जल्दी करो, सदका देने में जल्दी करो। फ़इन्नल बला ला यतखत्ता सदका। आने वाली कितनी संगीन बला हो, चाहे माल में बला आती हो, तुम्हारे अहल में बला आती हो, तुम्हारी फैमिली में मुसीबत आती हो, तुम्हारी कौम में मुसीबत आती हो, तो मुसीबत तो होगी लेकिन तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि घड़ी में रिंग डाल दी, हौज में डाल दी घड़ी, तो पानी खुश्क नहीं होगा, पानी तो रहेगा लेकिन तुम्हारी घड़ी का बाल बेका नहीं कर सकेगी। इसी तरह उस कौम की वो वबा और वो मुसीबत आज भी नहीं आने देगी जो सदका करे। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़इन्नल वबा, आने वाली कोई भी मुसीबत सदके की दीवार को फलांग के उस आदमी के पास नहीं आती है। मैं कहा करता हूँ कि कीचन में रोज़ कुत्ता बिल्ला आता है, उसने दीवार ले ली, अब कुत्ता अपनी आदत के मुताबिक दौड़ता दौड़ता लेकिन एकदम दीवार है तो रुक गया, अब अंदर नहीं जा सकता है, रिटर्न हो जाएगा कि अब जा नहीं सकता हूँ। इसी तरह इंसान अपनी हिफाजत सदके से करता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान करीम में तो किस अंदाज से अल्लाह ने फरमाया अनफिकू मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूलु लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। एक आदमी गुनहगार है, कब्र में उतार दे उसकी मैयत, चारों तरफ कब्र की दीवारें देख के अपने गुनाहों की लाइन देख रहा है, घबरा गया। उस वक्त वो तमन्ना खाली इतनी करेगा कि अल्लाह 5 मिनट दे दो, मैं दुनिया में जाके सदका करके अभी आता हूँ, फ़अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं इमरजेंसी नेक बन जाऊँ। रातों रात किसी को क्या है, कोई बुरे आदमी को भला बनना है, रातों रात नेक बनना है। तो मेरी बात नहीं, कुरान की बात। कुरान ने फरमाया अनफिकू मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो कुछ किसी को दे दो, किसी को भला कर दो। लौला अख़्खरतनी, कल क़यामत को मरने के बाद तो यूँ कहे कि परवरदिगार थोड़ी मोहलत दे दे, फ़असद्दक़, मैं सदका करूँ, व अकुम मिनस सालिहीन, नेक बन के आऊँ। ठीक, साफ इबारतुन्नज़, मैं सदका करूँ। एक आदमी भला नहीं है, शैतान ने अपने पंजे में ले लिया है, बूढ़ा बन चुका है, अब उसको तौबत की तौफीक हुई, उसको अल्लाह के यहाँ नेकों के फहरिस्त में नाम लिखाना है। कुरान करीम की शायद की रोशनी में वो चुपके सदका करके किसी का भला करेगा, फ़यकुम मिनस सालिहीन, तो नेक लोगों में से हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको सालेह के अंदर क्या है लिखेगा। ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, हम गारे पसीने का सदका करते हैं, एक कड़वी बात। जिस तरह नमाज तहरीमा बांधने के बाद कोई आदमी जोर से हवा खारिज करे तो उसकी नमाज खत्म हो गई, गुनाह होगा। अगर बात कर दी तो उसकी नमाज बातिल हो गई। इसी तरह हमारे सदकात भी बातिल हो जाते हैं। कुरान ने फरमाया ला तुब्तिलू सदकातकुम बिल मन्नि वल अज़ा। अगर तुमने किसी का भला किया है तो एहसान जतला के तुम नेकी के बजाय बुराई सर पे मत लो। अगर कोई आदमी किसी का काम निकाल दे लेकिन 2 आदमियों का आके कहता है कि फुला का मैंने काम निकाल लिया, तो सवाब के बजाय क्या है गुनाह होगा, संगीन गुनाह। हदीस में आता है कि हक़ सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन चंद आदमियों की तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे भी नहीं, जब रहमत की ज़रूरत पड़ेगी। और उनमें से एक है अलमन्नान, सदका करने के बाद, खैरात करने के बाद, किसी का काम निकालने के बाद दूसरों को कहता फिरे या उसके ऊपर एहसान जतलाए, बहुत ख़तरनाक गुनाह है। अब अल्लाह मियाँ रहमत से न देखे क़यामत के दिन, तो इस एहसान जतलाना कितना बड़ा। ला तुब्तिलू सदकातकुम बिल मन्नि वल अज़ा। किसी को तकलीफ दी, उनको कुछ मदद कर दी, अब दबाव में बेचारा आ गया, अब दबाव में आ गया तो उनसे काम लेता है, उनको नहीं करना है, उसकी तबीयत नहीं चाहती, ऐसा भी काम लेता है, तो ये सदका नहीं है, ये गुनाह तक पहुँचने की लाइन है। तो जैसे नमाज फासिद हो जाती है बेवुजू से, या वुजू तोड़ने से, या हवा खारिज करने से, पेशाब कर देने से,
نماز کی حالت میں اگر صدقہ خیرات پیشانی کی کمائی کا ہم کرتے ہیں، لیکن فلاں کو دیکھو اس بڑی حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہوا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، آنکھ سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ، یعنی پوری دنیا سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو صدقے کی ہے۔ لیکن آپ نے شرط لگائی کہ دائیں ہاتھ کا عمل بائیں بھی پوچھتا رہے، بائیں ہاتھ بھی دیکھتا ہے کہ کیا کیا دائیں ہاتھ نے، اسے عورت کو بھی پتہ نہ چلے۔ جتنا اس کے اندر خلوص پیدا ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا یکمشت صدقہ بعد والوں کا پہاڑ جیسا سونے کا صدقہ کرے پھر بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ اس طرح سے دیتے رہے جس طرح اللہ نے کیا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں دکھلانے کے لیے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ان کی مثال ایسی ہے کہ چکنے پتھر کے اوپر چپٹی مٹی پڑی ہے، چکنے پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، اس مٹی میں کسی نے بادام پستہ بویا کہ میں کل بادام پستہ کے درخت اگیں گے، اتنے میں زور کی بارش آئی، تو اتنی زور کی بارش آئی کہ مٹی بھی دھل گئی اور بیج بھی دھل گئے، پتھر صاف۔ اگر کوئی صدقہ کرنے کے بعد کہتا پھر دوسروں کو یا اس کو تکلیف دے تو اللہ نے سمجھایا مثال دے کر کہ اس نے چکنے پتھر پر محنت کو ضائع کر دیا، جیسے وہ بادام پستہ نے بیج ضائع ہو گیا، کچھ پھل ملنے والا نہیں، اسی طرح یہاں بھی نہیں۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی صدقہ کرتا ہے تو عمل میں صدقہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کے یہاں کہ اس کو اللہ حفاظت سے رکھتا ہے اور اس کو اس طرح سے پالتا ہے جیسے کوئی قربانی کے جانور کو پالے۔ مرنے کے بعد اللہ یوں کہے گا کہ تو نے وہ 10 روپیہ صدقہ کیا تھا، وہ پہاڑوں کی شکل میں صاحب لے لے اور جنت میں چلا جا۔ پروردگار میں نے تو اتنا کیا تھا کہ ہم ان کو پالتے ہیں یہاں جیسے کوئی جانور کو پالتا ہے، لیکن ہم نے صدقے کو ذبح کر دیا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو دودھ گھی کی ضرورت ہے تو کسی نے کہا کہ بھینس لاؤ نہیں، وہ بھینس لینے مارکیٹ میں گیا، 2 لاکھ کی بھینس خریدی، خریدنے کے بعد کیا ہے کسائی کو بلا کے وہاں ذبح کر دی، پھر گھر آ کے کہتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ کی بھینس خریدی، تو کہا کہ کہاں ہے، کہ وہ تو میں نے ذبح کر دی، اب دودھ گھی نہ ملے، وہ جاندار لانی پڑے۔ اگر تو نے رستے میں بھینس کو ذبح کر دیا اور پھر دودھ بھی ڈھونڈتا ہے ملائی بھی ڈھونڈتا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ اسی وقت ملے گا کہ تو جاندار اس کو لاوے۔ قرآن میں ہے کہ من جاء بالحسنہ، نیکی کر کے نہ آوے، نیکی لے کے آوے۔ نیکا کرنا بہت آسان، کوئی بھی نیکی تو کر لے، لیکن مرتے دم تک اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت سے رکھنا، یہ زگر گردے کی کام ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے وہی کیا ہے اس کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ قرآن یوں فرمایا کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو جنت ملے گی، جو نیکی کر کے نہیں، بھینس خریدی لیکن ذبح کر دی، بھینس زندہ گھر پہ لے کے کھوٹ تک آ کے باندھے تو دودھ ملے، گھی ملے اور چھاچ ملے، ورنہ کچھ بھی نہ ملے۔ ایک آدمی کو گھوڑا چاہیے لیکن راستے میں گھوڑا کیا ہے ذبح کر دیا، تب کیا ہے سفر کی تھکان سے حفاظت نہیں ہوگی، سفر کی تھکان سے بچنا ہو تو زندہ گھوڑا گھر پہ چاہیے تو جا کے آنے جانے میں راحت رہے گی۔ تو ایک تو کیا ہے صبر پیدا کرے، صدقے کی عادت ڈالے، اور تیسرے نمبر پر رزق حلال، رزق حلال، جو متن جو گوشت حرام کی روزی سے بنا ہے جنت کے لائق نہیں ہے، یہ تو پاکیزوں کی پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں جائیں۔ جس گوشت میں حرام کی بدبو آوے تو رزق حلال اصل چیز ہے۔ سر دی عقل حلال صدق کے مقال، خلوت ذلوت تماشائے جمال۔ کوئی بہت بڑا بزرگ کہتا ہے کہ دین کا مدار 2 چیزوں پر ہے، زبان میں سچائی ہو اور پیٹ میں حلال کے لقمے ہو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خالی دانہ منہ کے اندر چلا گیا تو یوں کہا کہ ابو بکر جان کے ساتھ نکالے گا، جان کے ساتھ۔ شدت بھوک کے اندر کیا ہے کھجور کا دانہ کھا لیا، پھر پتہ چلا کہ میرے لیے حرام تھا تو پانی پیانے انگلی ڈال کے کہا کہ ابو بکر جان کے ساتھ نکالے گا۔ اگر ہمارا کپڑا حرام کا، ہماری روزی حرام کی، پھر یوں کہا حدیث میں یا ربی انا یستجاب، اس کی دعا رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جیسے پانی سے گاڑی نہیں چلتی ہے، چاہے کتنا بڑا ڈرائیور انجینئر آوے لیکن پانی بھرا ہے تو گاڑی کو ہلا نہیں سکتا، پیٹرول سے چلے گی۔ حلال روزی سے دعا اوپر جاتی ہے،
حرام روزی سے تو کیا ہے، پانی بھرا ہے، نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔